بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی محمد رسول اللہ کریم۔ یہ پرابلم ڈفرینشیل ایکویشن کے ایکویشن آف فرسٹ آرڈر بٹ ناٹ آف فرسٹ ڈگری چیپٹر سے ہے۔ سالو پی مائنس وائی از اکول ٹو ایکس پلس وائی۔ سب سے پہلے تو ہم جو گیون ڈفرینشیل ایکویشن ہے پی مائنس وائی از اکول ٹو ایکس پلس وائی اس ایکویشن کو لکھیں گے۔ یہاں پر پی کا مطلب ہوتا ہے ڈی وائی اوور ڈی ایکس، جس کو شارٹ میں پی سے ڈینوٹ کرتے ہیں، اور اس کو ہم پہلے بریکٹ کو اوپن کریں گے تو یہ ہو جائے گا پی کا انٹو پی میں پی اسکوائر مائنس وائی انٹو پی، اور اس بریکٹ کو بھی اوپن کریں گے، اس کا انٹو یہاں ہوگا تو ایکس اسکوائر مائنس ایکس انٹو وائی ہو جائے گا۔ اب سبھی ٹرم کو لیفٹ ہینڈ سائڈ میں لے جاتے ہیں تو ان کے سائن چینج ہو جائیں گے، پلس کے ہیں دونوں مائنس کے ہو جائیں گے۔ پی اسکوائر ایکس اسکوائر والوں کو ساتھ ساتھ لکھیں گے، پی اسکوائر مائنس ایکس اسکوائر، اور پھر اس کے بعد اس ٹرم کو ہم لکھ لیتے ہیں مائنس کا وائی پی یہ، اور اس کو لیفٹ میں لے گئے تو مائنس ہو جائے گا ایکس وائی، رائٹ ہینڈ سائڈ میں زیرو بچے گا۔ اس کو ہم ایک ساتھ ایک بریکٹ میں کر لیں کیونکہ یہ پی کا بھی اسکوائر ہے اور یہاں پر یہ ایکس کا اسکوائر ہے، ان دونوں میں سے ہم مائنس وائی کو باہر لے لیں گے تو بچے گا پی، اور یہ مائنس باہر نکل گیا تو دونوں ٹرم پلس کے ہو جائیں گے، یہاں سے وائی نکلا تو ایکس بچے گا اور رائٹ ہینڈ سائڈ میں زیرو۔ یہاں پر آئیڈینٹی لگا دیں گے، دونوں کا اسکوائر ہے بیچ میں مائنس ہو تو ایک بریکٹ میں پلس ہو جاتا ہے اور دوسرے میں مائنس ہو جائے گا پی اور ایکس۔ تو اگلے اسٹیپ میں اگلے پیج پر ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر یہ ویلو ہو جائے گی پی پلس ایکس اینڈ پی مائنس ایکس، اور پھر مائنس کا وائی سیکنڈ ٹرم تھا پی پلس ایکس، رائٹ ہینڈ سائڈ میں زیرو، مائنس ہے یہ دو ٹرم ہے، ان میں پی پلس ایکس کامن ہے، اسے باہر لے لیا ہم نے تو بچے گا ہمارا یہ پی مائنس ایکس بچے گا اور مائنس وائی بچے گا، یہ پی پلس ایکس کو باہر لے لیا، رائٹ ہینڈ سائڈ میں زیرو ہے تو یہ ویلو ہوگی پی پلس ایکس اور پی مائنس ایکس مائنس وائی، رائٹ ہینڈ سائڈ میں ہو جائے گا زیرو۔ اب یہاں پر دو فیکٹر کا ملٹیپلیکیشن زیرو ہے، ان کو ہم الگ الگ زیرو کے برابر پٹ کر کے اس کا سولوشن فائنڈ کریں گے۔ تو پہلے تو ہم اس فرسٹ فیکٹرز کو لکھتے ہیں، فرسٹ فیکٹر equated to 0 gives ملے گا ہم کو p پلس ایکس از اکول ٹو 0۔ پی کی ویلو ہوتی ہے ابھی ہم لوگوں نے دیکھی تھی، پی کی ویلو ڈی وائی اوور ڈی ایکس ہوتی ہے، اس ٹرم کو اگر ہم رائٹ ہینڈ سائڈ میں لیں تو مائنس ایکس ہو جائے گا۔ ویریبل کو سپریٹ کرنا چاہتے ہیں ہم تو جس طرف ایکس ہے ادھر ہم ڈی ایکس کو لے جائیں گے، اس طریقے سے ڈی وائی کو کوفیشینٹ 1 ہے ہو گیا، دونوں سائڈ انٹیگریشن کر دیا جائے گا، مائنس کانسٹنٹ باہر لے لیں گے ایکس انٹو ڈی ایکس، 1 کا وائی کا انٹیگریشن رسپیکٹ میں انٹیگریشن وائی ہو جائے گا، اور ایکس کا کریں گے پاور 1 ہے تو انٹیگریشن کرتے ہیں پاور 1 ایک بڑھ جاتی ہے، ایڈ ہو جاتا ہے 1 تو 2 ہو جائے گی، اپان میں بھی 2 آ جائے گا، اور یہاں پر ایک کانسٹنٹ آف انٹیگریشن جس کو ہم لوگوں نے اس کو فی الحال اس کو سی ڈیش بول دیتے ہیں۔ پھر پورے ایکویشن کو یہاں پر 2 سے ملٹیپلائی کر دیں گے تو 2y از اکول ٹو اپان سے 2 کو ہٹانے کے لیے مائنس ایکس اسکوائر پلس 2c ڈیش ہو جائے گا، اور اس پورے کانسٹنٹ کو ایک ہم نیا کانسٹنٹ کر دیں گے سیٹنگ 2c ڈیش کو c بول دیا، تو اب 2y مائنس کا ایکس اسکوائر پلس c ہو گیا، اس تینوں ٹرم کو ہم لے جائیں گے لیفٹ ہینڈ سائڈ میں تو 2y پلس ایکس اسکوائر مائنس سی اور رائٹ ہینڈ سائڈ میں زیرو ہو جائے گا، جیسے ایکویشن نمبر 1 ڈال دیں۔ اب ہم جو یہاں پر دو فیکٹر فائنڈ کیے تھے تو دو میں سے ایک لے لیا تھا فرسٹ فیکٹر، اب سیکنڈ فیکٹر کو ہم لوگ یہاں پر لیتے ہیں تو لکھ دیں گے یہاں پر دا سیکنڈ فیکٹر equated to 0 gives ہم کو ملے گا، یہ ایکویشن یہاں پر لکھا ہوا تھا، اس میں سیکنڈ فیکٹر کو
یعنی پی مائنس ایکس مائنس وائی کو 0 کے برابر پٹ کر دیا، اور 0 کے برابر ہمیں پٹ کرنے سے یہاں پر لینئر ڈفرینشیل ایکویشن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیونکہ پی کا مطلب ہوتا ہے ڈی وائی اوور ڈی ایکس۔ اب ہم مائنس وائی کو ادھر رکھتے ہوئے اس ایکس کو رائٹ ہینڈ سائڈ میں لے جائیں گے، پلس کا ہو جائے گا ایکس، اور یہ کمپیئر کر دیں اس ایکویشن سے، ڈی وائی اوور ڈی ایکس پلس پی وائی از اکول ٹو کیو کی فارم میں ہے یہ ایکویشن۔ یہاں پر پی کی جو ویلو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ مائنس کا 1 ہے، اور کیو کی ویلو جو ہے وہ ایکس کے ایکول ہے۔ اس طریقے کی جب پرابلم آتی ہے تو ہم پہلے تو انٹیگریٹنگ فیکٹر نکالتے ہیں۔ انٹیگریٹنگ فیکٹر کا فارمولا ہوتا ہے ای ٹو دی پاور پی انٹو ڈی ایکس، تو یہاں پر اپنا انٹیگریٹنگ فیکٹر ہو جائے گا اس ڈفرینشیل ایکویشن کا ای ٹو دی پاور پی کی جگہ پر -1 رکھ دیں گے، اور ایکس مائنس باہر ہو جائے گا، اور 1 کا انٹیگریشن ایکس ہو جائے گا۔ اس طریقے سے انٹیگریٹنگ فیکٹر آ گیا۔ تو ایسی جب ڈفرینشیل ایکویشن ہوتی ہے تو اس میں انٹیگریٹنگ فیکٹر فائنڈ کر کے اس ڈفرینشیل ایکویشن کا سولوشن آف ڈفرینشیل ایکویشن اس فارمولے سے دیا جاتا ہے، وائی انٹو انٹیگریٹنگ فیکٹر از اکول ٹو کیو انٹو انٹیگریٹنگ فیکٹر ڈی ایکس، اور یہاں پر کانسٹنٹ آف انٹیگریشن کو ہم لوگ ایڈ کر دیتے ہیں۔ تو اسی فارمولے کا ہم لوگ یوز کریں گے اگلے اسٹیپ میں۔ یہاں پر کیو کی جگہ پر ایکس ہے، تو ڈائریکٹ ہم یہاں پر لکھتے ہیں وائی کی جگہ پر وائی ہے، اور انٹیگریٹنگ فیکٹر کی ویلو ہم لوگوں نے فائنڈ کر رکھی ای کی پاور -ایکس۔ تو اگلی اسٹیپ میں اگلے پیج پر ہم لوگ اس کا سولوشن دیکھ رہے ہیں، سولوشن دیکھ لیں گے۔ دیئرفور سولوشن آف دس ڈفرینشیل ایکویشن از وائی انٹو انٹیگریٹنگ فیکٹر ای کی پاور -ایکس از اکول ٹو کیو کی ویلو جو تھی وہ رائٹ ہینڈ سائڈ میں ہم نے دیکھی کہ ایکس تھی، اور انٹیگریٹنگ فیکٹر کی ویلو ای کی پاور -ایکس ڈی ایکس، اور کانسٹنٹ آف انٹیگریشن سی کو یہاں پر ایڈ کر لیں گے۔ دیکھیں گے یہ وہی کانسٹنٹ ہونا چاہیے جو ہم لوگوں نے پہلے جو ایکویشن 1 میں ہمارا ایکویشن نمبر 1 میں سی آیا وہی، کیونکہ یہ گیون ڈفرینشیل ایکویشن جو ہے اس کا آرڈر 1 ہے، اس کا جو آرڈر ہے، کیونکہ ایک بار ہی اس میں ڈفرینسیشن ہو رہا ہے، کیونکہ پی کا مطلب ہوتا ہے ڈی وائی او ڈی ایکس، فرسٹ آرڈر کا ہے، اس لیے اس کے جو سولوشن ہوگا اس کے سولوشن میں ایک ہی آربیٹری کانسٹنٹ آئے گا۔ تو ایک دیکھیں سی جو آیا ہے وہی ہم نے یہاں پر یوز کرنا پڑے گا، تو اس لیے وہی سی ہے یہاں پر یہ۔ تو اب اس کو سولو کریں، سی تو لکھ لیا یہ، تو وائی ای ٹو دی پاور -ایکس، اس کو فرسٹ اور سیکنڈ دو فنکشن کا ملٹیپلیکیشن ہے، تو فرسٹ سیکنڈ سے کریں گے۔ فرسٹ فنکشن یعنی دو فنکشن کا جب ملٹیپلیکیشن ہوتا ہے تو اس سے انٹیگریشن کا فارمولا ہوتا ہے فرسٹ فنکشن، ویسے ہی سیکنڈ فنکشن کا انٹیگریشن مائنس ڈفرینسیشن آف فرسٹ فنکشن، اور ملٹیپلائی کریں گے سیکنڈ فنکشن کا، اور ان دونوں کے ملٹیپلیکیشن کا ہو جاتا ہے انٹیگریشن۔ تو اس فارمولے کو ہم یہاں پر یوز کرنے والے ہیں، فرسٹ فنکشن ویسا ہی سیکنڈ فنکشن کا انٹیگریشن، اور مائنس آپ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں، مائنس فرسٹ فنکشن کا ڈفرینسیشن اور سیکنڈ فنکشن کا انٹیگریشن، اور جو ان دونوں کا ملٹیپلیکیشن آ جائے گا اس کا ہم انٹیگریشن کر لیں گے، پلس سی ہمارا یہ پہلے سے چل رہا ہے، اور لیفٹ ہینڈ سائڈ کو ہم ایز اٹ نوٹ کر دیں گے، تو ہم کو ملے گا یہ ٹرم ایسے نوٹ کر رہے ہیں، تو وائی انٹو ای ٹو دی پاور -ایکس از اکول ٹو ایکس، ای کی پاور -ایکس کا انٹیگریشن ای کی پاور -ایکس ہوتا ہے، ایکس کو کوفیشینٹ جو کہ مائنس کا نہیں لکھا تو مائنس کا 1 ہے، اس کو ڈیوائڈ کرنا ہوگا، مائنس ایکس کا ایکس کے رسپیکٹ میں ڈفرینسیشن 1 ہو گیا، اور ای کی پاور -ایکس کا انٹیگریشن، تو ابھی ہم لوگوں نے یہ دیکھا ہی ہے کہ ای کی پاور ایکس کا ای کی پاور ایکس ہوتا ہے، لیکن ایکس کا کوفیشینٹ -1 ہے، اس سے ڈیوائڈ کر دیا، اور جو بھی ان دونوں کا ملٹیپلیکیشن آئے گا اس کو ہمیں انٹیگریٹ کرنا ہوگا ایکس کے رسپیکٹ میں، اور پلس کانسٹنٹ سیدھا وہ ایڈ کر دیں گے اس میں، وائی ای ٹو دی پاور -ایکس، یہ مائنس یہاں پر پہنچ جائے گا، ایکس ای ٹو دی پاور -ایکس، یہ مائنس باہر نکل کے اس مائنس کو پلس بنا دے گا، اور ہمیں اب ای کی پاور -ایکس کا ایکس کے رسپیکٹ میں انٹیگریشن کرنا رہ گیا ہے، وائی ای ٹو دی پاور -ایکس از اکول ٹو -ایکس ای ٹو دی پاور -ایکس، ای کے پاور -ایکس کا انٹیگریشن ای کے پاور -ایکس ہوتا ہے، اور ایکس کو کوفیشینٹ -1 سے ڈیوائڈ کر دیں گے، پلس کانسٹنٹ سی ہو جائے گی، یہ مائنس یہاں پر پہنچ جائے گا، اور وائی ای ٹو دی پاور
माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स ई की पावर माइनस ई की पावर माइनस एक्स प्लस का सी। और ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको प्लस से, अगर ई की पावर माइनस एक्स से पूरी इक्वेशन को ई की पावर प्लस एक्स से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो या हम ऐसा कर सकते हैं कि इन तीनों टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएँ तो वाई ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस हो जाएगा, एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स तो सी बचेगा राइट हैंड साइड में। और यहाँ से ई की पावर माइनस एक्स को कॉमन हमने ले लिया तो हमारे पास बचेगा वाई प्लस एक्स प्लस का 1 बचेगा। और यहाँ पर सी है, जिसको अगर प्लस करना चाहते हैं तो अपान में ले जाएं तो x पहले लिख दें, फिर y लिख दें, फिर 1 लिख दें, और अपान में ले गए तो e की पावर x प्लस होगी। इसको हम c के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं तो x प्लस, आप कई तरीके से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। c टू द पावर x, इस टर्म को भी हम लेफ़्ट में ले जाएंगे क्योंकि हमें अब निकलना है इसका कंप्लीट सोल्यूशन। तो माइनस का हो जाएगा c टू द पावर x, ये पूरी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर, क्योंकि इस टर्म को राइट से लेफ़्ट में ले आए तो लेफ़्ट में तो कुछ राइट में तो 0 बचा। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। अब लिख सकते हैं दी कंप्लीट सॉल्यूशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। तो दोनों लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में इंटू कर दिया, राइट हैंड साइड यानी 0 का 0 में इंटू कर दें तो यहाँ पर मिल गया इक्वेशन नंबर 1 में 2y प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का सी, और यहाँ पर मिल गया इक्वेशन नंबर था x प्लस वाई प्लस 1 माइनस सी टू द पावर x, राइट हैंड साइड में 0 इंटू 0 0 हो गया। इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।